حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، شام کے اندر قافلہ فوج پہنچی اور شام سے لڑائی ہونے کے بعد سمرقند کے علاقے میں فوج نے پڑاؤ ڈالا. لمبا واقعہ ہے خیر، لیکن یہ کہ میں جو بتانا چاہتا ہوں جس بات کو، اس پر آپ توجہ کریں. 3 بھائی تھے اس فوج کے اندر، بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بہت خوبصورت. توجہ ہے، بہت خوبصورت 3 بھائی. لڑائی ہوئی، تینوں بڑے بہت جم کر لڑتے تھے. علامہ ارشد القادری رحمہ نے بھی بیان کیا، انہوں نے بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے. میں تو یہاں بہت شارٹ انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ کردار کی بات بتانا. بادشاہ نے قید کر لیا تینوں بھائیوں کو، بڑے مہذب تھے، بڑے ایمان والے، عشق والے. قید کر لیا، خوبصورت تھے. تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے، اسلام کے سپاہی تھے، اسلام کے سپاہی تینوں حاضر ہوئے بادشاہ کے دربار میں. جب بادشاہ نے دیکھا تو کہا کہ تم نے ہمیں جھک کے سلام نہیں کیا. کہنے لگے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، صرف اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، صرف اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے. کہا اچھا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا ان کے اندر مذہب کی بہت اکڑ ہے. جو انسان مذہبی ہوتا ہے لوگوں کو اس سے بڑی جلن ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے معلوم ہے؟ جو ادھرمی لوگ ہوتے ہیں انہیں دھرم والوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے. بہت توجہ سے کریے گا بات پر. ادھرمیوں کو دھرم والوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے، ان کو بہت چڑ ہوتی ہے. تو اس نے کہا بڑے بہت مذہبی لوگ ہیں اور بڑا مضبوط اس کا عقیدہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بھی سر نہیں جھکا رہا ہے، میں اسے سزا نہیں دوں گا بلکہ اس کا دھرم اس سے چھین لوں گا، اس کا مذہب اس سے چھین لوں گا. بادشاہ نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بادشاہت میں حصہ دوں گا اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو. لالچ دیا. یہ بہت خاص بات ہے. آپ کو لگتا ہے سب سے بڑی سزا جان کا چلا جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے بڑی سزا انسان کے ایمان کا چلا جانا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. ایمان جب چلا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ کیا بچ جائے گا؟ مسلمان اور بادشاہ آفر دے رہا ہے کہ ہم تمہیں بادشاہت میں حصہ دیں گے. کتنا بڑا بادشاہ ہے، قسطنطنیہ جیسا شہر، اتنا بڑا ملک، بادشاہت میں حصہ دیں گے. تم جو ہے وہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو. اور ظاہر ہے کہ ان نوجوانوں کو پتا ہوگا کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو مجھے قتل کرے گا، ہمیں قتل کرے گا. اور ایسی صورت میں تو اسلام نے رخصت دی ہے، انسان ایسی بات کر سکتا ہے، دل سے ایمان نہ ہٹے، زبان سے کہہ سکتا ہے. لیکن ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور کیسے لوگ تھے، اور یہ ایمان کیوں مضبوط تھا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ایمان نعرہ لگانے سے مضبوط نہیں ہوتا ہے. نعرہ خوب جم کر لگائیے، سارے لوگ بکرا کھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، خون چہروں میں اتر آتا ہے، مجھے تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ صرف چہروں کے پھلا لینے کا نام ایمان نہیں ہے. جب کردار پاکیزہ ہوتا ہے تو ایمان کی جھلک اپنے آپ دکھتی ہے. کردار پاکیزہ ہو تو انسان دھیرے سے بھی بولتا ہے تو اس کی دھمک پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. کردار بہترین ہو تو آواز اگر ڈاؤن بھی ہو جائے لیکن اس کی گونج پوری دنیا محسوس کرتی ہے. آپ غور تو کریں، میرے آقا حضور غریب نواز کی آواز، ہم لوگ جس طرح تقریر کرتے ہیں، ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہے اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بڑا اچھا جواب ایک صاحب نے مجھے دیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اتنا چیخ چیخ کے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم چیختے اس لیے ہیں کیونکہ ہماری قوم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، اور جس پر مصیبت آتی ہے وہی چیختا ہے، تو اس لیے ہم چیختے ہیں. لیکن میں یہاں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے حضور غریب نواز نے کتنی تقریر کی.
ایک جملہ بولتے تھے، 10 منٹ کی بات ہوتی تھی لیکن گونج پورے ہندوستان میں پہنچتی تھی، غیروں کے محلوں میں پہنچتی تھی۔ یہی فرق ہے ان ولیوں کی بارگاہ میں اور ہم جیسے عام مبلغین میں، یہی فرق ہے کہ ہم سارا دن محنت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں، لیکن ہماری بات کا اثر اتنا نہیں ہوتا۔ ہم ساری رات تقریر کرتے رہیں، ہماری بات کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ کے ولی ایک جملہ بولتے ہیں تو ان کی بات کا اثر ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کردار موجود ہے۔ کردار کی یہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے کردار کی۔ اور کردار کہتے کسے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بتا دوں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں بادشاہت میں حصہ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ اپنی جان دینے کے لیے۔ کہا جان دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے کڑاہ چڑھائے گئے اور اس میں تیل کو ابالا گیا، تیل 4 دن تک کے یا بعض روایتوں میں 1 مہینے تک جو ہے وہ تیل کے تیل اس میں ڈالے جاتے رہے، اور تیل ابلتا رہا اس لیے تاکہ ان کے اندر ہیبت پیدا ہو اور یہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائیں اور یہ مذہب سے کنارہ کش ہونے کے لیے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! بار بار بادشاہ ان کو اسلام سے ہٹنے کی دعوت دیتا رہا، بار بار اپنی بادشاہت میں حصے داری کی بات کرتا رہا، لیکن کیا خوبصورت نوجوان تھے، کیا مقدس کردار تھا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کتنے مقدس تھے وہ لوگ کہ سامنے کھولتا ہوا تیل دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسلام سے ذرہ برابر ہٹنے کی بات نہیں کرتے۔ وہ دن قریب آ گیا جس دن بادشاہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا اگر آج تم نے میری بات نہ مانی تو ہم تمہیں اس تیل کے کڑاہ میں ڈال دیں گے۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس سب سے بڑے بھائی کو جو ہے وہ بادشاہ نے اسے پکڑوایا اور پکڑ کر کے ان کو تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی اس تیل کے کنڈال میں انہیں ڈالا گیا، کھولتا ہوا تیل فوراً گوشت کو ہضم کر گیا، ہڈیاں تیل پر تیرنے لگی، ہڈیاں تیل پر تیرنے لگی۔ آپ مجھے غور کریں اور مجھے بتائیں، سڑک پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ٹرک والا کسی کو کچل کر گزر جائے تو لوگوں کو دیکھتے نہیں بنتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چکر آنے لگتا ہے، غش آنے لگتا ہے، انسان لڑکھڑانے لگتا ہے، دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ لیکن سامنے ایک بھائی کو کڑاہ کے جو ہے وہ تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا اور ہڈیاں تیل پر تیر رہی ہیں، گوشت جو ہے وہ تیل میں ہضم ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ دوسرا بھائی سامنے کھڑا ہے، بادشاہ کو لگا شاید اب یہ اسلام سے منحرف ہو جائے، شاید اب یہ اسلام کا دامن چھوڑ دے، لیکن جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس بھائی نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا ظالم ہمیں موت سے ڈرانے لگا ہے، ہم موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ اگر موت سے اتنا ہی ڈر ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ کیوں پڑھتے؟ اگر موت سے اتنا ہی ڈر ہوتا تو پھر ہم مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام کو لے کر جو ہے وہ دنیا بھر کے ملکوں ملک، صحراؤں صحرا، دریاؤں کے اندر کودتے کیوں؟ ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی پاکیزہ ہے، ہمیں موت سے مت ڈراؤ خدا کی قسم۔ جس دن کردار پیدا ہو جاتا ہے انسان کو موت سے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان موت سے اتنی نفرت کرتا ہے، موت سے اتنی نفرت کرتا ہے، اسے زندگی سے اتنا پیار ہے کہ اگر کوئی موت کا نام بھی لے لے تو اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمان موت سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کا کردار تو یہ ہے کہ جان تو جانی ہی ہے، ایک دن جائے گی، کاش یہ جان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر چلی جائے، کاش یہ جان مذہب اسلام کے کام آ جائے، کاش یہ جان مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں چلی جائے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کردار پاکیزہ نہ ہو، ورنہ آپ کو کہنا آسان کام ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، جس وقت موت سامنے آتی ہے اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اچھے اچھوں کی حالت آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، لوگوں کو جب غرغرے کی کیفیت طاری ہوتی ہے بہت سارے لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کے پاس بیٹھے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مرنے والے کو دیکھ کر کے پریشانی ہوتی ہے، جو ہے وہ انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کو کتنی مصیبت ہوتی ہے، اس وقت کنڈیشن جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اپنے کردار کو پاکیزہ کیجئے۔ دوسرے بھائی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں موت سے مت ڈراؤ، بادشاہ نے اسے بھی اٹھا کر کے تیل کے
کے کڑا میں ڈال دیا، اور وہی حال ان کا بھی ہوا جو پہلے والے بھائی کا ہوا تھا۔ تیسرا بھائی بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے سوچنے لگا کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، دو بھائی ایک دوسرے کے سامنے تیل میں ڈال دیے گئے اور ان کے ماتھے پر جو ہے وہ شکن تک نہیں ہے، ماتھے پر سلوٹ تک نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دین کے نام پر، دین کے نام پر، آج دین کے نام پر اگر تھوڑا سا نقصان ہمارا ہو جائے، یعنی دین کی بات ہم کرتے تو ضرور ہیں، لیکن مسجد میں جانے والا راستہ بھی اگر ہماری باؤنڈری کو ٹچ کر کے نکل رہا ہو تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہی بغل سے راستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی دین کے نام پر جان کی قربانی دینے کا نعرہ لگانے والوں، پہلے دین کے نام پر غور کرو کہ تم کیا کچھ دے سکتے ہو، دین کے نام پر کیا کچھ قربان کر سکتے ہو۔ ایک رات اگر دین کے نام پر قربان نہیں ہو سکتی، ایک لمحہ اگر دین کے نام پہ قربان نہیں ہو سکتا، دن میں 5 وقت جو ہے وہ تم اللہ کے لیے نکال نہیں سکتے، تو دین کے نام پر جان کیسے قربان کرو گے؟ کیسے جان کی بازی تم جو ہے وہ لگاؤ گے؟ نہیں لگا سکتے۔ یہ جھوٹے دعوے، دعویٰ اس وقت درست ہوگا، اس وقت سے ہوگا جب ہم اپنے کردار کو پاکیزہ کریں گے، جب ہم اپنے کردار کو اتنا منظم کر لیں گے اور اتنا بہترین کر لیں گے کہ پھر ہم موت سے نہیں ڈریں گے، بلکہ موت کو ہم سے ڈر لگنے لگے گا۔ موت کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جو میری پرواہ نہیں کرتی ہے، میری پرواہ نہیں کرتی۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بادشاہ نے کہا اتنی اچھی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ بھائی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ 2 بھائیوں کو تیل کے کڑا میں ڈال دیا گیا، تیسرے بھائی کو بھی وہ تیل میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ کے وزیر نے کہا حضور آپ اسے چھوڑ دیں، آپ اسے چھوڑ دیں، اسے میرے حوالے کر دیں، میں ہر صورت میں اس سے اس کا مذہب چھین کر رہوں گا، ہر صورت میں اس سے اس کا مذہب چھینوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، چھین کے دکھا، اگر تو نے یہ کام کر دیا تو میں آدھی سلطنت تیرے حوالے کر دوں گا، آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، اور وزیروں کو زیادہ فکر ہوتی ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بادشاہ جو کام نہیں کر پاتا وزیر چاہتا ہے کسی صورت سے یہ کام میں کر گزروں، میں کر گزروں۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے جو کام نہیں کر سکے، اب وزیر لوگ یہ ٹینشن میں ہے کہ شاید یہ کام میں کر کے گزر جاؤں گا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے جو ظلم کرنا چاہا، ظلم کر کے وہ حد پار نہیں کر سکے۔ جب بادشاہوں کی اوقات نہیں تھی تو وزیروں کی کتنی اوقات ہے؟ بادشاہ جو کام نہیں کر سکا، وزیر وہ کام کیا کر سکے گا؟ خیر خدا کی قسم یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وزیر نے کہا میں اس سے اس کا مذہب چھین کے رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وزیر اسے لے کر کے اپنے گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد ایک خوبصورت کمرہ، بہت توجہ سے سنیے گا، ایک خوبصورت کمرہ اس نے ڈیزائن دیا۔ وہ خوبصورت کمرہ کیا تھا؟ ایسا خوبصورت کمرہ جس میں مخمل کے گدے تھے، تنہائی تھی، کھانے پینے کی اشیاء تھی، خوشبو سے کمرہ معطر تھا، ایک عجیب قسم کی روشنی، ایک خاص قسم کی روشنی کا اہتمام تھا جس میں رومانیت کا ماحول پیدا ہو، انسان جو ہے وہ رومانٹک ہو جائے، ایسا موسم اس کمرے میں بنانے کی کوشش کی گئی، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس نوجوان کو اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں نوجوانوں کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، اس نوجوان کو اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا، اور چھوڑ کر کے اس وزیر نے اپنی بیٹی کی طرف رخ کیا، اپنی بیٹی کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹی تجھے معلوم ہے نا کہ اس شہر میں تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، آج تجھے ایک کام کرنا ہے، اگر آج تو نے میرا یہ کام کر دیا تو آدھی سلطنت ہماری ہوگی، آدھی سلطنت ہماری ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر اس نوجوان کا مذہب ہم نے چھین لیا تو آدھی سلطنت کے والی ہم ہوں گے، آدھی سلطنت کے وارث ہم ہوں گے، تو آج تجھے کام اتنا کرنا ہے کہ اس سے اس کے مذہب کو چھیننا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ رہی ہے غیروں کی، آپ پلٹ کر دیکھیں، جب جب ان کو حکومت کا خطرہ لاحق ہوا ہے یا حکومت کی لالچ پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو آگے کر دیا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم 1450 سال کی تاریخ میں آپ چاہیں تو عرب کے مورخین کو پڑھیں اور آپ چاہیں تو یورپ کے مورخین کو پڑھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی جائیداد جاہ و حشمت بچانے کے لیے کبھی اپنی بچیوں کا سودا نہیں کیا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے محلات بچانے کے لیے کیا لوگوں نے اپنی بچیوں کو آگے نہیں کیا؟ لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب جب اسلام کو اپنی جاہ و حشمت کا خطرہ ہوا، جب جب اسلام کی حکومت کا خطرہ ہوا، اسلام نے اپنے نوجوانوں کو تو پیش کیا
رہے, اپنی بچیوں کو کبھی آگے نہیں کیا, لیکن غیروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو پیش کرتے تھے. اس بچی کو پیش کیا گیا, اسے سمجھایا گیا, سکھایا گیا, اور یہ تحریک آج کی نہیں, یہ بہت پرانی تحریک ہے. اس زمانے سے یہ تحریک چلی آ رہی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں سے ان کے کردار کو چھینا جائے. جانتے ہو جس کردار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کتنا قیمتی ہے؟ تمہیں اس کردار کی کاف کی بھی ہوا نہیں لگی ہے. خدا کی قسم اس کردار کا اندازہ اگر تمہیں ہو جائے تو یہ دنیا تمہیں ہیچ نظر آنے لگے گی. اگر اس کردار کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے تو یہ دنیا تمہیں معمولی نظر آنے لگے گی. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کیا ہے اور وہ کردار کیا ہے. وہ میں جس کردار کی بات کر رہا ہوں وہ اس کردار کی بات کر رہا ہوں, وہ کردار جو کسی کو جنید بغدادی بناتا ہے, وہ کردار جو کسی کو حسن بصری بناتا ہے, وہ کردار جو کسی کو غوث الاعظم بناتا ہے, وہ کردار جو کسی کو اعلیٰ حضرت بناتا ہے, وہ کتنا عظیم کردار ہے. خدا کی قسم رومانیت کا ماحول پیدا کیا گیا اور اس بچی کو اس کمرے میں بھیجا گیا, اس لڑکی کو اس کمرے میں بھیجا گیا. جب دوشیزہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ کسی نوجوان کے دل کو حاصل کرنا, کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا, کسی کو اپنے اوپر فریفتہ کرنا, یہ تو بڑا آسان کام ہے, تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عاشق رسول, جب اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے مصلی بچھا دیا. کمرے میں تنہائی تھی, دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. کمرے میں تنہائی تھی, کوئی نہیں تھا. کمرے میں خوشبوئیں تھی, آسائش کے سامان موجود تھے, لیکن جس کے اندر کردار ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے, جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کے سائے میں ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں, اصل چیز تو وہ ہے جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, صحابہ کے درمیان بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا, اے میرے صحابہ جانتے ہو جنت نعیم کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت الفردوس تو آپ نے ہمیں بتایا, لیکن یہ جنت نعیم کیا ہے, کون سی جنت ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت نعیم اس کو کہتے ہیں, یہ وہ جنت ہے, یہ وہ جنت ہے جو میری امت کے ان نوجوانوں کو عطا کی جائے گی, ان نوجوانوں کو ملے گی جن نوجوانوں کے پاس زنا کی قدرت بھی تھی, زنا کا ماحول بھی تھا, لڑکیاں انہیں دعوت بھی دیتی رہی, لیکن ان کو اپنا کردار یاد تھا, انہیں میری تعلیم یاد تھی, انہیں اللہ کا خوف موجود تھا ان کے کلیجوں میں, اور انہوں نے ان کی طرف سے طرف نظر کیا, انہوں نے ان کی طرف سے صرف نظر کیا, اور انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. جنت نعیم ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر میں جنت نعیم کا تذکرہ کروں تو آپ کا دل مچلنے لگے گا کہ یہ کتنی خوبصورت جنت ہے, لیکن اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان کمرے میں موجود ہے. جب وہ بچی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز پڑھتے رہے. جس کو نماز کی لذت میسر ہو جائے, جس کو نماز کی حلاوت مل جائے, پھر اسے کسی اور چیز میں حلاوت نہیں ملتی. ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تاکہ نماز پڑھ کر کے پھر گناہ کے لیے جانا ہے. چلو ابھی فلم بھی تو باقی ہے, چلو ابھی سیریل بھی تو باقی ہے, چلو ابھی فلاں کام بھی تو باقی ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ لو تاکہ یہ کام کر لیا جائے. لیکن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ جلدی پڑھ لوں تاکہ یہ کام کروں. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ لذت نماز میں ملتی ہے, سب سے زیادہ ذائقہ نماز میں ملتا ہے, سب سے زیادہ حلاوت نماز میں ملتی ہے. لیکن آپ اس کردار تک نہیں پہنچے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس کردار سے واقف ہو, آپ جانے تو صحیح وہ کردار ہوتا کیا ہے. اب جب اس بچی نے دیکھا کہ وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, اس نوجوان نے نماز پوری کی. بچی تھکی ہاری کمرے سے باہر نکل آئی. وہ نوجوان لڑکی کمرے سے باہر آ گئی. اس نے آ کر اپنے باپ سے کہا میرے باپ شاید یہ رات اس کی عبادت کی رات تھی, اس لیے اس نے میری طرف مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا. میں دوسرے دن ٹرائی کروں گی, دوسرے دن پھر اپنا جال پھینکوں گی. دوسرا دن بھی آیا, دوسری رات بھی آئی, پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی, نوجوان نماز میں لگا رہا. تیسری رات بھی آئی, لڑکی نے پھر دعوت دی, لیکن وہ نماز پڑھتا رہا. نماز کی طرف اس کی توجہ رہی, اللہ کی طرف اس کی توجہ رہی. کردار کتنا خوبصورت تھا, اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ تو کرو. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کمرے میں کوئی نہ ہو, تو ہمارا کردار کیا ہے, ہماری کنڈیشن کیا ہے, ہمارے حالات کیا ہیں. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا, توجہ دینی ہوگی, غور کرنا ہوگا. اگر آپ نے اس بات پر غور کر لیا کہ اللہ ہمیں یہاں بھی
دیکھ رہا ہے, مجمع عام میں بھی دیکھ رہا ہے, لحاظ کے اندر بھی دیکھ رہا ہے, کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے, باتھ روم کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. آپ اپنے کردار کو سنوار لے جائیں گے, اور جس دن آپ اپنے کردار کو سنواریں گے, جس دن آپ اپنے کردار کے بارے میں محتاط ہو جائیں گے, اس دن وہ پہلا قدم ہوگا عزت کی طرف, اس دن وہ پہلا قدم ہوگا کامیابی کی طرف, اس دن وہ پہلا قدم ہوگا عروج کی طرف, اس دن وہ پہلا قدم ہوگا سرفرازی کی طرف. جس دن کردار کی فکر تمہیں پیدا ہو گئی, اس دن سے دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے گی. 4 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, ہفتہ گزر گیا, ہفتے کے بعد اس لڑکی نے اس نوجوان کی طرف توجہ, اس نوجوان سے کہا, اے نوجوان میری طرف توجہ تو کر, بات نہیں کرنا ہے نہ کر, لیکن میرے حسن کی بے ادبی نہ کر, میری رعنائیوں کی بے ادبی نہ کر. میں نہیں چاہتی کہ تو میرے عشق میں پڑے, لیکن یہ تو بتا وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے مجھ کو دیکھنے سے روکے رکھا ہے, وہ کون سا حسن ہے جس نے تجھے میرے حسن سے بیزار کر رکھا ہے, وہ کون سا نشہ ہے جس نے تجھے میرے نشے کو چڑھنے نہیں دیا. نوجوان نے اس کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے کہا, او بچی, او نوجوان لڑکی, تو حسن کی بات کرتی ہے, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا, میرا رب عالم الغیب و شہادہ ہے, اللہ کو معلوم تھا کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد اگر کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو سب سے زیادہ حسن کی طرف اٹریکٹ ہوگا, سب سے زیادہ خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوگا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے, حسن کی طرف جاتا ہے. اس لیے میرے رب نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ ساری کائنات میں اس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. جس نے اس نبی کے حسن کو دیکھ لیا وہ کسی کا چہرہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا, کون نظروں میں چڑھے. مسلک اعلی حضرت عرص مقدس خطیب اعظم ہندوستان, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے حضور کو دیکھا ہو پھر اسے دنیا کے حسن کی کیا پرواہ. سنو ایک بات بہت توجہ سے سننا, حسن کے پیچھے بھاگنے والوں, خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والوں, اگر خوبصورتی سے اتنا پیار ہے, حسن سے اتنا پیار ہے, تو اپنے نبی کا کردار پڑھو. دیکھو اگر تم دیکھ نہیں سکتے پڑھ تو سکتے ہو. وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو پڑھنے سے بھی پیار ہو جاتا ہے, جس کو سننے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. حضور کی ذات وہ ذات ہے, خدا کی قسم حضور کا کردار پڑھ لے کوئی تو اسے پیار ہو جائے, حضور کی زندگی پڑھ لے کوئی تو اسے پیار ہو جائے. لیکن تم حضور کی امت ہو کر کے اگر تم نے حضور کو نہیں پڑھا, اگر تم نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا, اپنے نبی کو نہیں سنا, تو ظاہر ہے کہ تمہاری نظریں خطائیں کریں گی, ظاہر ہے کہ تمہاری نظریں بہکیں گی. لیکن اگر ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے آقا کے دیدار کی جھلک نصیب ہو جائے تو پھر خدا کی قسم میرے امام کہتے ہیں جس کو جھلک نصیب ہوئی ہے وہ کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حسن ایسا, حسن ایسا, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارا. ہمارا نبی, ان کی طرح حسن کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا. اسی لیے حضور کو اتنا حسین بنایا گیا, اتنا حسن دیا گیا, اتنا حسن دیا گیا کہ کائنات میں ان کی طرح حسین کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں, غیروں کی طرف توجہ نہ کریں. دیکھو اس نے کہا میں اس نبی کا دیوانہ ہوں, اس نبی کا عاشق ہوں جس کا چہرہ اتنا خوبصورت, چہرہ تو بڑی بات ہے, جس کا طلبہ اتنا خوبصورت ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, جس کا طلبہ اتنا خوبصورت ہے کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. حسن ایسا ہے میرے آقا کا کہ دنیا کے سارے حسین حضور کے قدموں کی خیرات لے کر کے حسین ہے. دنیا میں جتنا بھی حسن ہے, جہاں جہاں حسن ہے, وہ میرے حضور کے حسن کی خیرات ہے. یہ بات یاد رکھیے, جہاں جہاں حسن ہے وہ میرے حضور کے حسن کی خیرات ہے. دنیا میں جو بھی چیز حسین ہے وہ میرے حضور کے حسن سے حسین ہے. توجہ کیجئے, میرے امام کہتے ہیں ہر شمع میں زو تیری, ہر پھول میں بو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں,
انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کا حسن ہے پوری دنیا میں، واللہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، واللہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے جو دید کی حسرت نہ ہو، حضرت یوسف کو اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا، وہ حسن ہے میرے آقا کا، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تمہارے حسن کی، جب اس لڑکی نے سنا حضور کا کردار سنا تو اس نے کہا کہ وہ نبی کتنا حسین ہوگا جس کے ماننے والوں کا کردار اتنا حسین ہے، وہ نبی کتنا حسین ہوگا جس کے ماننے والوں کا کردار اتنا حسین ہے، وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پرتھوی راج چوہان کی بیٹی آئی تو حضور غریب نواز نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جو دشمن تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھ لیں تاکہ ہمارا جادو ان کے اوپر چل جائے، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، چاہتی تھی میری طرف دیکھ لیں، لیکن وہی بات ہے کہ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کردار وہ پیدا کیجئے، وہ کردار اس نے کہا وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا جس کے ماننے والے اتنے خوبصورت ہیں۔ وہ کہتی ہے نوجوان میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں بھی اس نبی کا کلمہ۔ دیکھو اسلام جو ہے وہ بلا شبہ نعرہ بہت اہم چیز ہے، لیکن اسلام کی تبلیغ جس طرح کردار سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو سمجھاؤں، اسلام کردار سے جیسے پھیلتا ہے، جس انداز سے پھیلتا ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ دکان پر بیٹھ کر دھوکے سے بچتے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ اس جگہ دین کی جو تبلیغ کریں گے، خدا کی قسم جھوٹ بولنے والا مقرر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر ٹھیلا لگاتے ہیں، ٹھیلا لگانے کے اندر اگر آپ حضور کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ذات سے اسلام کا جو پرچار ہوگا وہ کسی جو ہے وہ دھوکہ دینے والے بڑے عالم سے بھی نہیں ہو سکتا، یعنی نام نہاد عالم سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کردار پیدا کیجئے، کردار کی طرف توجہ کیجئے۔ اچھے انسان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کا کردار بہترین ہو، اس کا کردار اچھا ہو۔ بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا میں ہیں لیکن کیا لوگوں کی کڈنیاں نہیں بیچتے؟ بڑے بڑے وکیل ہیں لیکن کیا آتنکوادیوں کا کیس لڑ کے انہیں رہا نہیں کراتے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں جو خرافات کر رہے ہیں، لیکن جس کے اندر کردار پیدا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق پیدا ہو جائے، پھر وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ تو پڑھا دوں گا لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہم یہاں سے جائیں گے کیسے؟ لڑکی نے کہا اس کا انتظام میں کر لوں گی۔ دوسرا دن ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا میرے باپ دیکھو اس علاقے میں، اس محلے میں، اس شہر میں، اس کمرے کے اندر شاید میں اس سے اس کا ایمان نہ چھین سکوں، اس لیے ہمیں کسی دوسرے شہر میں جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ جب دوسرے شہر میں پہنچ گئے تو یہ احتیاط کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے ذرا آسان شہر تھا۔ لڑکی نے ایک گھوڑے کا انتظام کیا، 2 گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا۔ انتظام کر کے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں نوجوان وہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابی وہ بھی نکلے اور جو ہے وہ لڑکی بھی نکلی، اور نکلنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے اور انہوں نے مدینہ شریف کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا، یعنی کہ اسلام کی راجدھانی کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ گھوڑے دوڑتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے تو لڑکی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پیچھے سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے، جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، میں ایمان تو لے آئی لیکن میرے باپ کے لشکر نے مجھے ڈھونڈ لیا، شاید ہم پکڑے گئے، شاید اب ہم بچ نہیں سکیں گے، شاید اب ہمیں مار دیا جائے گا۔ اس مقدس نوجوان نے کہا نہیں، اگر اب ہم پکڑے گئے تو ہم یوں گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ ہم لڑ کر کے اپنی جان دے دیں گے، لیکن اب گرفتار نہیں ہوں گے۔ جب قافلہ قریب آیا تو لڑکے نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان نے کیا دیکھا، قافلہ کوئی اور نہیں تھا، لڑکی کے باپ کا قافلہ نہیں تھا بلکہ اس نوجوان لڑکے کے دونوں بھائی تھے اور ان کے ساتھ کچھ ظاہری بزرگ بھی موجود تھے اور فرشتوں کا لشکر بھی پیچھے موجود تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ قافلہ قریب آیا، جب قافلہ قریب آ کر کے رکا تو اس بچے کے، اس نوجوان کے دونوں بھائی اتر کر سامنے آئے۔ نوجوان نے کہا اللہ اکبر، کیا آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ کیا آپ کو تیل کے کڑاہ میں ڈال کے جلا نہیں دیا گیا؟ پھر آپ ہمارے سامنے کیسے موجود ہیں؟ ان 2 نوجوانوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ
اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کہا اچھا تو پھر آپ کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ ہمارے ساتھ اس دنیا کے ظاہری بزرگ ہیں، یہ فرشتوں کا لشکر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مشیت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم دونوں اجنبی بن کر سفر کرو، اس لیے ہم تمہارے نکاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سو آؤ ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت توجہ طلب بات ہے، کتنی خاص بات ہے۔ وہ نوجوان جو تنہائی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رہا اور اس کی نگاہ نہ بھٹکی، شریعت اسے بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ تنہا کسی لڑکی کے ساتھ سفر کرے، اس کے نکاح کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اتنے متقی ہو سکتے؟ ہم کیسے اتنی پارسائی کا دعویٰ کر سکتے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، شریعت کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہماری گردنوں میں لگی ہوئی ہے، ہم اس کو چھڑا کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دونوں کا نکاح کر دیا گیا، دونوں کا نکاح کرنے کے بعد وہ لشکر واپس ہو گیا اور یہ دونوں لوگ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی، مدینہ شریف کی سرحد میں داخل ہوئے چاہتے تھے۔ دیکھا کہ مدینہ شریف کی سرحد پر ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، سامنے خلیفۃ المسلمین کھڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے اس نوجوان کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا نوجوان ہم تیرے استقبال کے لیے کھڑے، تیرے استقبال کے لیے کھڑے۔ کہا حضور ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا، کوئی چٹھی نہیں لکھی، کوئی قاصد نہیں بھیجا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم مدینے کا سفر کر رہے ہیں؟ کہا جس نبی نے تیرے اوپر کرم فرمایا اور جس کے کردار کو اختیار کر کے اللہ نے تجھے وہ مقام دیا، اسی نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو مدینے میں داخل ہونے والا ہے، سو اس لیے ہم تیرے استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔ مجھے بتائیے یہ کردار ہے، جب کردار پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا سے کیا بنتے ہیں، لیکن اگر کردار برباد ہو جائے اور ہم دن رات نظروں سے بلو فلمیں دیکھتے رہیں، شراب پیتے رہیں، جوا کی طرف ہماری جوا اور خرافات کی طرف ہماری توجہ رہے، اور ہم جو ہے وہ جلسے میں آ کر کے پیسہ بھی لگا دیں، ہم جو ہے وہ فلاں کام بھی کر دیں اور سوچیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت بھلائی کا کام کیا ہے، بلا شبہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام تو بھلائی کا ہے، لیکن تمہارا یہ کام با اثر نہیں ہو سکتا، تمہارے اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی، تمہارے اس کام میں رونق نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے کردار کو پاکیزہ نہیں کرو گے۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر شکل پر پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صورت تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب سیرت اچھی ہو، شکل تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب کردار اچھا ہو۔ اس لیے اپنے کردار کو پاک کیجئے، اپنے کردار کو بہترین کیجئے، اور وہ کردار اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں عشق رسول پیدا نہ ہو، جب تک کہ دل میں عشق رسول پیدا نہ ہو۔ اسی لیے دنیا کا ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو ختم کیا جائے، اور کردار اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ماضی میں یہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ان کے کردار کو ہلایا نہیں جا سکتا، ان کے ایمان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ انہیں دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا کردار اس وقت تک خراب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دلوں سے عشق رسول نہ نکال لیا جائے، کیونکہ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو ان کو بہکنے نہیں دیتا، عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو انہیں جو ہے وہ خرافات کی طرف جانے نہیں دیتا، عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتا، جو انہیں جلنے نہیں دیتا۔ میرے امام کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی۔ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ عشق ہے جس کی برکت سے ان کا کردار کبھی خراب نہیں ہوگا، اس لیے وہ تمہارے کلیجوں سے عشق نکالنا چاہتے ہیں، عشق رسول نکالنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، اور تم چپ چاپ کھڑے ہو کر کے سنتے ہو۔ اگر عشق رسول ہوتا، اگر دل میں عشق رسول ہوگا تو کردار اتنا پاکیزہ ہوگا کہ تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھ دو گے تو وہ جل کے خود بخود خاک ہو جائے گا۔ اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو آؤ اللہ کے رسول کے ان عاشقوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھی تو لوگوں کے قلعے یوں ہی فتح ہو گئے، جنہوں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھی تو دریاؤں نے یوں ہی راستہ دے دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہمارے گھوڑے دریاؤں پر بھی دوڑتے تھے جب کردار اچھا تھا، ہمارے گھوڑے جو ہے وہ ریگستانوں پر بھی دوڑتے تھے جب ہمارا کردار اچھا تھا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک 16 سال کی بچی نے آواز لگائی تھی محمد ابن قاسم کو، بغداد کی سرزمین سے وہ لشکر لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے، کردار ایسا تھا، ایسا خوبصورت کردار تھا کہ جب وہ ہند پر تشریف
لائے تو ہند میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم محمد بن قاسم جب ہندوستان سے چلے ہیں تو ہندوستان سے جاتے وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف محمد بن قاسم کے کردار کو دیکھ کر اسلام کی دولت قبول کر چکے تھے۔ کیا کردار تھا جس کو اقبال نے کہا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اتنا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، وہ کارواں کردار والوں کا کارواں تھا، وہ کارواں عشق رسول والوں کا کارواں تھا، وہ کارواں محبت رسول والوں کا کارواں تھا، وہ ایسا کارواں تھا، ایسے لوگ تھے کہ جن کی نگاہ جس کے اوپر پڑی، جس کے اوپر نگاہ پڑی اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ وہ دوسروں کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے تھے بلکہ لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے، ان کی محبت میں جو ہے وہ ان کے اسیر ہو جاتے تھے، وہ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے تھے۔ بس یہ چیز تمہیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ اگر عشق پیدا ہو گیا، اگر عشق پیدا ہو گیا تو تعظیم وہی ہوگی، اگر عشق پیدا ہو گیا تو تکریم وہی ہوگی، اگر عشق پیدا ہو گیا تو عزت وہی ہوگی۔ اور میں تم سے کہتا ہوں بیکن پور والوں، خدا کی قسم صرف دنیا میں عزت نہیں ملے گی، عشق رسول وہ نعمت ہے، وہ سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بھی عزت کرتے اور فرشتے بھی عزت کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ قبر میں نکیرین بھی عزت کریں گے اگر عشق رسول پیدا ہوا۔ عشق ہی کردار کو مضبوط کرتا ہے اور کردار ہی انسان کو اچھا بناتا ہے۔ تو اتنی بات میں نے کر لی، اولیاء کاملین